بقائے لا الہ حسین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین محترم، ہمارے ہیں حسین، یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ جو ہر نئے اسلامی سال پر پوری امت کے اندر معجزن ہو جاتا ہے، خون کی طرح، لہو کی طرح رگ رگ میں بہنے لگتا ہے۔ جبھی تو اس قوم کو امتاً وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا فرمایا گیا ہے کہ تم وہ امت اوسط ہو جو لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ گے، اور رسول تم پر گواہ بن جائیں گے۔ رسول تمہاری شہادت دیں گے، تم لوگوں کی شہادت دو گے۔ اس قوم کو نیا سال اس طرح سے مبارک ہو کہ غم حسین جسے لگ جائے اس کی زندگی بن جاتی ہے، اس کی زندگی جنت بن جاتی ہے، اس کی زندگی شہداء کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہر سورہ فاتحہ میں یہی تو دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ہم جب بھی راہ استقامت کی دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں راہ استقامت کی ہدایت فرما دے، تو ہم اس دعا کو پہچانتے اس طرح سے ہے کہ قبول ہو گئی کہ ہمیں انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کی راہ مل جاتی ہے۔ انعام یافتہ لوگوں کی راہ کے لیے انعام یافتگان کا پہچاننا ضروری ہے، تو ان کی پہچان آگے جا کے کرائی گئی۔ سورہ فاتحہ تو سبع مثانی ہے، 7 وہ آیتیں جو بار بار تکرار کی جاتی ہیں۔ شفا ہے اس میں، دعا ہے اس میں، ثنا ہے اس میں۔ یہ ثنا، یہ دعا، یہ شفا، یہ سب اگلی منزل پہ جاتی ہیں، تو وہاں قرآن پاک ہمیں پہچان کراتا ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ہیں وہ جو حسن اولئک رفیقا۔ یہ کتنے پیاری رفاقتیں ہیں ان کی، کہ یہ نبیوں میں سے ہوں گے، صدیقین میں سے ہوں گے، شہداء میں سے ہوں گے، صالحین میں سے ہوں گے۔ تو اب آپ نبیوں سے نبوت سے صدیقیت، صدیقیت سے شہادت، شہادت سے پھر سعادت کی طرف، ولایت کی طرف جائیں گے، تو خود بخود انعام یافتہ ہوتے چلے جائیں گے۔ نبوت کے دامن میں چھپ جائیے، دامن میں چھپ گیا تو میری لاج رہ گئی، رویا لپٹ لپٹ کے ردائے رسول سے۔ ہمارے مولا علی، آپ کے مولا علی، سب کے مولا علی، نبی کے مولا علی، علی منی و انا من العلی، علی مجھ سے، میں علی سے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ فتح مکہ سے واپسی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اعلان فرما دیے جس طرح ہم کسی قانونی کاغذ پہ لکھتے ہیں ٹوڈے، لکھنے کے بعد ڈیٹ ڈالتے ہیں، اس طرح الیوم، ٹوڈے، آج کے دن ہم نے دین مکمل کر دیا۔ دین الیوم اکملت لکم، تمہارے لیے، تم سب کے لیے، دینکم، تم سب کا دین، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اب وہاں اللہ تعالیٰ نے ذات احدیت کے ساتھ مخاطب ہوا، نعمتی، کہ نعمت میری ہے، دین تمہارا ہے، دین کو اختیار کرتے جاؤ، نعمتیں میں دیتا چلا جاؤں گا۔ اور اسلام کو سر تسلیم خم کر لینے کی عادت کو، انا اول المسلمین کا شیوہ اختیار کر لینے کو میں نے پسند فرمایا تمہارے دین کے طور پر۔ دین پوری زندگی کا احاطہ کرنے والا ضابطہ، وہ ضابطہ جو آسمانی ہوتا ہے، زمینی نہیں ہوتا۔ زمین کے رولز ریگولیشن اپلائی نہیں ہوتے اس پر، آسمان سے آتے ہیں وہ ضابطے، وہ قاعدے، وہ آرڈیننس، وہ احکامات الہی، اور پھر انسان کو جینا سکھایا جاتا ہے اللہ اور رسول کے مزاج کے اندر رہتے ہوئے۔ اس کا نام ہے دین۔ تو دین کی تکمیل ہو رہی ہے، رستے میں یاد دلایا جا رہا ہے فما بلغت رسالات ربی، آپ نے ابھی نبوت مکمل ہوئی ہے،
رسالات ربی کا حق ابھی باقی ہے۔ وہ کیا حق تھا؟ وہ حق یہ تھا کہ اسی 18 ذی الحج کو کچھ سال پہلے ایک منظر آیا، خیمے لگائے گئے، دوپہر کا وقت ہو گیا، لوگ حیران ہیں۔ وہ پورا قافلہ جو ہزاروں پر مشتمل تھا وہ حیران ہے کہ اب کیا، خطبہ تو ہو چکا، خطبہ حجۃ الوداع تو ہو چکا، اور حضور نے فرما دیا کہ بس یہ آخری خطبہ ہے، اب کیا چیز رہ گئی ہے؟ کیا ادھورا پن ہے؟ وہ ادھورا پن کیا تھا کہ ختم نبوت کے دروازے پر ایک اور دروازہ موجود تھا جو ابتدائے ولایت کا تھا، کہ جہاں نبوت ختم ہو گئی وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے فیض کے سرچشمے پھوٹنا شروع ہو گئے جو ولایت کہلائے، یعنی اللہ کی دوستی کے سرچشمے۔ ابھی تو اللہ کی خبریں پہنچانے والوں کے سرچشمے تھے، اب اللہ کی دوستی پانے والوں کے سرچشمے پھوٹنے تھے، اور ان سرچشموں میں جو سب سے بڑا سرچشمہ تھا اس کے لیے اعلان کیا گیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ کلائی پکڑ کے ہاتھ کھڑا کر کے کہا، سب سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس ہجوم میں سے لپ کے گلے لگا لیا اور مبارکباد دی، علی مبارک ہو۔ یہ تھا پیارا حسین منظر۔ اس حسین منظر میں گم ہو جائیے تو ساری کی ساری کوئریز، سارے سوالات کے جواب ملتے چلے جائیں گے کہ ہجوم میں سے دوڑ کے آنے والا مبارکباد دے رہا ہے علی کو کہ آپ کے لیے ابھی تو اعلان کیا گیا ہے، اور پوچھ کے اعلان کیا گیا ہے کہ تیرا مالک کون؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تیرا مالک کون؟ یا رسول اللہ آپ تیرا مالک کون؟ یا رسول اللہ آپ تیرا مولا کون؟ یا رسول اللہ آپ، حتیٰ کہ پورے ہجوم سے پوچھ لیا فردن، اور اس کے بعد اعلان کیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا یہ والا علی مولا، تاکہ کوئی اور علی دعویٰ نہ کر دے۔ اس لیے تاکید کر کے بتا دیا کہ ھذا علی مولا ہو، یہ والا علی مولا۔ یہ ولایت شروع ہوئی تھی، اللہ کی دوستی۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جو تاریکیوں سے روشنیوں کا سفر طے کراتا ہے، وہ اللہ جو دوست ہے مومنین کا۔ اس اللہ کی دوستی کا آغاز ہوا کہ تم نبوت کے سرچشمے سے سیراب ہوئے ہو، اب ہم تم سے دوستی کریں گے۔ یعنی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے، اس دروازے سے ولایت کا سرچشمہ پھوٹا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا فمن لم اراد العلم فلیأت من بابھا۔ فرما دیا حضرت پیر میرعلی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں، یہ حدیث پوری رقم ہے۔ یہ فرما دیا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو جس کو علم کا ارادہ کرنا ہے وہ دروازے سے داخل ہو، چور دروازوں سے پیچھے سے آنے کی اجازت نہیں ہے، اسی دروازے سے آنا ہوگا جہاں سے شہر علم کھلتا ہے، یعنی مدینۃ العلم کھلتا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض پاک کھلتا ہے۔ یہ کہانی ہمارے ہیں حسین، وہاں سے شروع ہوتی ہے جناب۔ یہ کربلا کے 10 دن نہیں ہیں، ان 10 دنوں کے پیچھے سینکڑوں دن ہیں۔ وہ دن بھی ہیں جن پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہیں اسماعیل۔ وہ اسماعیل کہ جن کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے شکر ادا کیا تھا کہ تو نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق عطا فرمائے۔ 100 برس کی عمر، 92 برس کی زوجہ محترمہ فرما رہی ہیں تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو، اس بڑھاپے میں میرا بیٹا پیدا ہوگا؟ ہو گیا جناب بیٹا پیدا۔ بنی اسماعیل چلے اسماعیل علیہ السلام سے، بنی اسرائیل چلے اسحاق علیہ السلام سے۔ انبیاء بنی اسرائیل میں زیادہ آئے، لیکن انبیاء کے نبی، سارے نبی جن کے در کے سوالی ہیں، روز حشر سارے نبی ان کے در کے سوالی ہوں گے، سب ان سے شفاعت طلب کر رہے ہوں گے۔
یہ ہیں وہ نبی، خاتم النبیین، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ رسالت، ختم نبوت کا اعلان ہو رہا ہے، تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے کہ جب یہاں زانوں پہ بٹھایا ہے بچے کو، نواسے کو کسی نے نواسا کہہ دیا تو سرکار نے فرمایا بیٹا ہے میرا بیٹا۔ ذرا دیکھیے تو ایک طرف وہ بیٹا بیٹھا ہے جس کو ابراہیم، جس کے انتقال پر حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے، اس کو بھی بیٹا فرمایا، جس کے انتقال پر سورج بھی گرہن چاند بھی گرہن، بخاری شریف باب الخسوف میں پڑھیے گا۔ عرب کے پرانے لوگوں نے، منجھے ہوئے لوگوں نے، جید لوگوں نے اعلان کر دیا کہ کوئی دیوتا گیا ہے، جبھی تو صوب میں سورج بھی گرہن ہے، آج چاند بھی گرہن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرہن سے متعلق پرانی قوموں کے مشرکانہ عقائد کو رد کرتے ہوئے نماز کسوف، نماز خسوف پڑھائی، جس میں 2 رکوع ہوتے ہیں، وہ پڑھائی، ایک رکعت میں 2 رکوع، وہ پڑھا کر پھر خطبہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ کسی کی موت سے نہیں گرہنیاں ہوتے، اور عقائد کو پھر درست فرمایا۔ اب آئیے کہ جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، ایک زانو پہ ابراہیم بیٹھا ہے بچہ، اور ایک پر حسین بیٹھے ہیں، جناب سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا بنت رسول اللہ سلام اللہ علیہا کہ لخت جگر بیٹھے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ کس کو اٹھاؤں؟ اشارہ کیا ابراہیم کو اٹھا لو، یہ تو کچھ کام، اس کے کام باقی ہیں۔ اللہ وہ کیا کام تھے؟ یہ وہی کام تھے جو 1443 ہجری میں بھی غم حسین منایا جا رہا ہے، لیکن اب غم حسین اس طرح سے منایا جا رہا ہے کہ ہمارے ہیں حسین۔ پوری امت، پوری قوم، ہر فرقہ، ہر فقہ، ہر مذہب، ہر عقیدہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور خاتم النبیین سے سرشار ہے، وہ پکار اٹھے کہ ہمارے ہیں حسین، تب کہیں جا کے ہوگا۔ کیونکہ ہم جب تک یہ نہیں سوچیں گے کہ کتنی قومیتیں وجود میں ہیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے آؤ بنیادیں دوستی رکھ لیں، آؤ بنیادیں دوستی رکھ لیں یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ تو یاد خیر البشر یاد حسین سے وابستہ ہے، کیونکہ فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ تو جب حسین ان سے ہیں اور وہ حسین سے ہیں، تو پھر تمام کی تمام جھلکیاں جو اسوہ حسنہ میں ہوں گی وہ یہاں بھی نظر آئیں گی۔ اس لیے اب یہ بحث ریسرچ کے درجے میں چلی جانی چاہیے کہ آخر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے وقت جب ہجرت فرما رہے تھے، اور حسین کی ہجرت شب معراج میں ہوئی، 27 رجب کی شب نکلے اور مکے کی طرف گئے، وہاں ایک عجیب معاملہ ہوا کہ طواف میں تھے، احرام باندھا ہوا تھا، اور پیچھے 30 خنجر بکف خون حسین کے پیاسے طواف میں احرام کی حالت میں ان کے پیچھے چل رہے تھے، پیچھے مڑے بغیر امام حسین رضی اللہ عنہ نے پیچھے مڑے بغیر، کیونکہ نانا تو فرماتے تھے نا کہ جب میں نماز پڑھاتا ہوں تو پیچھے سے تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، تو اسی کے تو لخت جگر تھے، اسی کے تو تھے، حسین و منی کہا اس لیے تھا۔ تو ان کے اندر یہ چیز نہیں آئی ہوگی کہ قاتلوں کو پیچھے ہی دیکھ لے، مڑے بغیر آگے کو آئے، صحن حرم سے باہر آئے، آسمان کی طرف اشارہ فرمایا کہ یا اللہ تو یا رب کعبہ۔ یہ وہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ جس کے باپ نے شہادت کے وقت کہا تھا فزت برب کعبہ، کامیاب ہو گیا میں رب کعبہ کی قسم۔ تو اے رب کعبہ، حسین نے کہا کہ اے رب کعبہ، میں اس لیے باہر آ گیا ہوں کہ پیچھے 30 خنجر بکف خون کے پیاسے میرے خون سے حرم کو رنگین نہ کر دے، خون خرابہ نہ ہو جائے، تیرے حرم کا تقدس پامال نہ ہو جائے، اس لیے میں باہر آ گیا، احرام اتارا۔ ذرا بتائیے
کہ جس نے 55 سال کی عمر تک 55 حج فرمائے، 1 سال بھی حج نہ چھوڑا ہو، اس کے آنسوؤں کا کیا عالم ہوگا۔ عام حاجی سے بھی پوچھیں کہ اس کو احرام اتار کے حج ملتوی کرنا پڑ جائے تو کیا قیامت اس کے جذبوں پہ ٹوٹتی ہے۔ آپ اس سے زیادہ، ہزاروں گنا زیادہ قیامت دل حسین پہ سے سوچئے کہ کس طرح سے احرام اتارا ہوگا، صرف اس لیے کہ حرم کا تقدس پامال نہ ہونے پر۔ ہمارے ہیں حسین، اب بھی ہم نہیں کہیں گے، یقیناً کہیں گے، ہمارا بچہ بچہ کہے گا، نسل نسل کہے گی کہ ہمارے ہیں حسین، بچہ بچہ پکارے گا ہمارے ہیں حسین۔ یہ حسین ہیں جنہوں نے وہاں سے شب معراج سے ہجرت فرمائی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ، عمر بن اشعث رضی اللہ عنہ، حتیٰ کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ، جنہوں نے خود خط لکھا تھا کہ 18,000 بیعت کے لیے تیار موجود ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ وہ خط تو مل چکا تھا، آپ روانہ ہو چکے تھے، پس منظر سب کو پتہ ہے کہ یزید کی حکومت آ گئی تھی، وہ خون کا پیاسا ہو گیا تھا عبداللہ بن زبیر اور امام حسین بن علی رضی اللہ عنہ کا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیت اللہ میں پناہ لے لی، وہ قصہ ایک الگ ہے، ابھی ہم بات کر رہے ہیں ہمارے حسین پر۔ اور حسین نے پناہ نہیں لی، بلکہ حسین نے وہی کام کیا جو ان کے نانا محترم سیدی و مولائی خاتم النبیین حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ صلح حدیبیہ سرکار کے اسوہ حسنہ کا حصہ ہے، تو نواسہ کیوں نہ سمجھتا یہ کام، لے کے نکل گئے۔ کیا اس نواسے نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا؟ ابناءنا و ابناءکم، نساءنا و نساءکم، انفسنا و انفسکم۔ جب دین کی سربلندی کا وقت آ جائے کہ مذاکرہ، مناظرہ، مجادلہ سب ایک طرف رہ جائیں، مباہلہ آ جائے کہ یہ تو تیری جان جائے یا میری جان جائے، تو یہ مباہلہ جو 24 ذی الحجہ کو ہو چکا تھا وادی نجران میں، کیا یہ اسوہ حسنہ نہیں تھا؟ اور اس اسوہ حسنہ پر جان ہتھیلی پہ لے کے نواسہ رسول اپنے کنبے سمیت نکلے۔ سمجھانے والوں نے سمجھایا کہ اچھا جا ہی رہے ہو تو بچوں اور عورتوں کو تو چھوڑ جاؤ، تمہارا خاندان تباہ و برباد کر دیں گے، تمہیں شہید کر دیں گے۔ لیکن کیا حسین مان لیتے؟ اگر مان لیتے تو پھر آج اسلام اس طرح پھلتا پھولتا نہ ہوتا، ملوکیت ہی ملوکیت ہو جاتی، ہماری تاریخ کھنڈرات میں گم ہو جاتی۔ ہماری تاریخ زندہ تاریخ ہے۔ ہم اس دور آخر الزماں کی امت ہیں کہ جس کو تمام ادوار اور صدیوں کی گواہی دینی ہے، تو ہمارے ہیں حسین کیسے کر سکتے تھے کہ ان لوگوں کے مشورے کو قبول کر لیتے؟ بڑے جید لوگ تھے وہ جنہوں نے مشورہ دیا تھا، وہ بھی پیار میں کہہ رہے تھے، حب حسین میں کہہ رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ حسین کی شہادت نہ ہو اور حسین اسی طرح سے اپنے نانا محترم کی خدمت کرتے رہے۔ لیکن ان کا زاویہ نظر کچھ اور تھا، ان کا زاویہ نظر کچھ اور تھا۔ انہوں نے اپنا بچپن اس چادر میں دیکھا تھا جو چادر کسا تھی، انہوں نے اپنا بچپن وہاں دیکھا تھا کہ ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم کے حکم کی تعمیل کی جا رہی ہے۔ نانا بھی تو اسی طرح لے کے نکلے تھے اپنا کنبا، تو اگر حسین اپنا کنبا لے کے نکل گئے تو پھر سمجھانے والوں نے سمجھایا تھا، بالکل رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کی شان تھی کہ اللہ ان سے خوش، وہ اللہ سے خوش۔ انہوں نے بھی خیر خواہی میں سمجھایا تھا، جس طرح ایک ماں کہتی ہے، جس طرح ممتا کی ماری کہتی ہے کہ بیٹا نہیں جا، لیکن مشن بڑا ہوتا ہے، سر بلند ہونا ہوتا ہے، دفاع کا وقت ہوتا ہے۔ ماں کے آنسو، سمجھانا، سب کا سب ایک طرف۔ میں نے جب وادی غربت میں قدم رکھا تھا، دور تک یاد وطن آئی تھی سمجھانے کو۔ یہ ہجرت ایسی چیز ہوتی ہے کہ یاد وطن دور تک آتی ہے۔ نواسے کو یاد تھا وہ منظر کہ جب مکے سے ہجرت ان کے نانا کر رہے تھے تو سرحد پہ کھڑے ہو کے آنسوؤں سے لبریز داڑھی تر ہو رہی تھی،
اور اشارہ کر کے کہہ رہے تھے اے وادی ام القرا، اے بستیوں کی ماں، تیرا فرزند رخصت ہو رہا ہے۔ تو کیا حسین نے نہیں یہ جذبے اپنے آنسوؤں سے دہرائے ہوں گے؟ یقیناً ہجرت بہت بڑا حکم الہی ہے۔ ان ارضی واسعۃ، میری زمین بڑی وسیع ہے، ہجرت فرمائی۔ مولا علی نے بھی ہجرت فرمائی تھی کوفے کی طرف، جب لہو لہان منبر رسول خون سے لبریز آتش زدگی باغیوں نے کر رکھی تھی، تو مرکز اسلام کو منتقل کر دیا کوفے کی طرف، اور پھر وہاں سے خدمت دین شروع فرمائی۔ تو وہ کوفہ لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوفہ اور شام یزید سے مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں، ارے صاحب وہ سنت نبی پوری کر رہے ہیں تو قنبہ لے جا رہے ہیں نجران کی سنت پر۔ اگر وہ ہجرت کر رہے ہیں تو مدینے کو کوفہ لے جا رہے ہیں۔ یہ سارا تھا 18,000 بیت کے خواہش مندوں کی درخواست پر جا رہے ہیں۔ اچانک جب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو انہوں نے خط لکھا شہادت سے پہلے جب بھجوایا، اور اس خط میں یہ لکھا کہ حسین اب نہ آنا۔ یہ لوگ فرزوق نام کا شاعر ملا رستے میں، انہیں پوچھا کہ یہاں کے لوگ کیسے ہیں کوفے کے؟ کہا دل حسین کی طرف ہیں، تلواریں یزید کی استعمال کرتے ہیں۔ اس پر انہوں نے خط لکھا شہادت سے پہلے۔ وہ خط دیر سے پہنچا، وہ جو آ جانے والا خط تھا جلدی پہنچا۔ یہ ایک معاملہ تھا، اور یہ معاملہ آپ 27 رجب سے گنتے چلے جائیے، شعبان گزرا، رمضان گزرا، بدر بھی یاد آئی، احد بھی یاد آئی، شوال گزرا، ذی قعدہ گزرا، ذی الحج گزرا، محرم کی پہلی آ گئی، اور اس پہلی محرم سے لے کے کہاں تک کیسے مٹی اٹھا کے سونگھی۔ کہا یہ کیا کون سی وادی ہے؟ بتایا گیا کہ نینوا کی ہے۔ کہا بس یہی مٹی ہے ہماری شہادت کی، ذرا پوچھو کس کی ملکیت ہے یہ؟ ایک بڈھا بلایا گیا، اس نے کہا 60,000 درہم لوں گا اس زمین پہ۔ غیرت حسین نے گوارا نہیں کیا کہ مفت کی زمین پر مسجد بنائی جائے، کربلا بنائی جائے۔ 60,000 درہم ادا کر دیے اس مسافر نے جو 27 رجب کی شب سے چلا ہوا تھا، رستے میں سارا راشن، سارے خرچے کرتا کراتا آ رہا تھا۔ کتنی مشکل سے 60,000 درہم بچا بچا کے رکھے ہوں گے، وہ دیے کہ ہماری مٹی یہ ہے، یہ لہو لہان ہوگی، کیونکہ یہی مٹی تھی جو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس امانتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھوائی تھی، کہ جبرائیل علیہ السلام ایک بوتل میں لے کے آئے تھے وہ مٹی، اور کہا تھا کہ یہ ہے وہ مٹی، جب یہ سرخ ہو جائے گی تو سمجھ لینا کہ نواسۂ رسول شہید کر لیے گئے ہیں۔ یزید کے باپ موجود تھے، کہا اگر میرے بیٹے کے ہاتھوں یہ ہونا ہے تو ابھی سے نہ اس کو سر قلم کر دوں۔ روک دیا گیا کہ امتحان تو امتحان ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ارے صاحب امتحان کا رزلٹ تو پہلے ہی دے دیا گیا کہ 5 پیپر لیے جائیں گے، خوف کا، جو کا، نقص من الاموال کا، انفس کا، ثمرات کا۔ ان 5 امتحانوں سے گزارنے کے بعد تم کو جو رزلٹ دیا جائے گا ہم پہلے ہی سے دے رہے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، جب ان پر مصیبت آتی ہے قالوا، نعرہ لگا دیتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ، ہم تو اللہ کے لیے وقف ہو گئے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اس کی ہی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ پچھلی کسی نشست میں گفتگو کر رہا تھا کہ نفس امارہ سے لوامہ، لوامہ سے مطمئنہ، مطمئنہ سے راجعہ، چوتھی کیفیت نفس ارجعی الی ربک، راجعہ سے راضیہ، راضیہ تو اس سے خوش، و مرضیہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہ تجھ سے خوش۔ اور پھر 7ویں کیفیت نفس پہ آتی ہے، نفس ملہمہ کی، پھر اللہ تعالیٰ کے پیغامات، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے تو الہامات کی شکل میں آنے لگتے ہیں، ولایت الہام وصول کرتی ہے تو الہام آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حسین کو الہام آ رہے تھے، ہمارے حسین کو الہام آ رہے تھے، اس لیے جو مشورے تھے، جو شورا تھی، اس کا حق اور اختیار انہیں حاصل تھا کہ شورا سے مشورہ نہیں لیا تھا، مشورہ دینے خود آ رہے تھے لوگ۔ تو اس میں صلح حدیبیہ کی طرح
اس طرح جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کچھ کیا، مشورے دینے والے کچھ اور کہہ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ شاید دب کے ہوئے نہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینہ کا اعلان کر دیا گیا کہ یہ جس صلح پر دستخط کیے گئے ہیں یہ فتح مبین کی صلح ہے۔ تو یہی معاملہ آگے درپیش تھا۔ ہمارے حسین، آپ کے حسین، سب کے حسین سب کا سوچ رہے تھے کہ امت کو بچانا ہے، دین کو بچانا ہے، تو وہ اس جنگ کے لیے تو نہیں جا رہے تھے۔ جنگ کے لیے جانے والا کہیں عورتیں بچے لے کے جاتا ہے، فوج کی فوج لے کے جاتا ہے، ہزاروں کی فوج لے کے جاتا ہے، یہ تو خاندان کنبہ لے کے جا رہے تھے۔ ارادہ جنگ تو تھا ہی نہیں۔ رستے میں نمیر تمیمی کو بٹھا دیا گیا، اس نے ناکہ بندی کر دی پوری مکے سے لے کے کوفے تک، پولیس کا اعلیٰ افسر بنا کر بٹھا دیا گیا اور اس نے اس ناکہ بندی کے تحت جگہ جگہ روکنے کی کوشش کی۔ یہ قصے آگے چلیں گے۔ احسن القصص تو قرآن نے یوسف زلیخا کے قصے کو نہیں کہا، یوسف علیہ السلام کے ہجرت کے قصہ بھی اس میں ہے۔ آئیے احسن القصص میں ایک پیارا قصہ ہمارے ہیں حسین۔